نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پڑھنی ہے سورۃ البینہ۔ سورۃ البینہ کا ترجمہ کرنا ہے اور اس کے مضامین پڑھنے ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ پڑھنی ہے اور اس کے اثرات وغیرہ پڑھنے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام اور وجہ تسمیہ۔ اس سورت کا نام بینہ ہے کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں بینہ کا لفظ ہے، اور وہ آیت یہ ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ ترجمہ: اہل کتاب میں سے بعض اہل کتاب اور تمام مشرکین اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی سے مروی ہے کہ یہ سورت مکی ہے، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے۔ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر 98 ہے اور اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ البینہ کے مضامین 1 سے 4 آیات کے مضامین میں بیان ہے کہ یہود و نصار اور مجوس کے مذاہب کا بطلان ہے۔ بطلان واضح کو کہتے ہیں۔ نمبر 5 میں ہے اعمال میں اخلاص ضروری ہے۔ 6 سے 8 آیات میں ہے کفار کو مخلوق میں بدترین مخلوق فرمایا گیا ہے، مومنین کو بشارت دی ہے اور اپنی رضا ان کے لیے فرمائی ہے۔ شروع کرتے ہیں بامحاورہ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اہل کتاب میں سے بعض کفار اور مشرکین اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ وہ دلیل اللہ کی طرف سے ہے، رسول ہیں جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان میں معتدل احکام ہے۔ اہل کتاب میں اسی وقت تفرقہ ہوا جب ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی اور ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، ملت حنیفیہ پر قائم رہتے ہوئے نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی دین مستقیم ہے۔ بے شک اہل کتاب میں سے جو کفار ہیں اور مشرکین وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہنے والے ہیں اور وہی تمام مخلوق میں بدترین ہیں۔ بے شک اہل کتاب میں سے اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ تمام مخلوق میں بہترین ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے جو دائمی جنتی ہیں اور جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ جزا اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں بعض کفار اور مشرکین اپنے دین کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔
اہل کتاب میں مختلف فرقے تھے، بعض جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان رکھتے تھے اور بعض آپ کی بعثت کے بعد بھی ایمان لائے۔ بعض وہ تھے جو نہ تو بعثت سے پہلے ایمان رکھتے تھے نہ ہی بعثت کے بعد میں ایمان رکھا، اور بعض وہ تھے جو پہلے سے ایمان رکھتے تھے لیکن بعثت کے بعد ایمان نہیں لائے، پہلے ایمان تھا لیکن بعد میں ایمان نہیں رہا۔ اسی وجہ سے اہل کتاب کے ساتھ لفظ بعض لگایا گیا ہے، اور مشرکین کے تمام افراد انکار کرتے تھے تو اس کے ساتھ یہ لفظ نہیں لگا، کیونکہ بعض لفظ اس کے ساتھ لگایا جو کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا۔ دوسری آیت میں واضح طور پہ دلیل دی کی تفسیر ہے کہ واضح دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ان پر پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تیسری آیت میں ہے کہ اس صحیفے میں متعدد احکام ہیں، اس قرآن مجید میں بہت احکام شرعیہ ہیں جو متعدد اور حکمت کے موافق ہیں۔ چوتھی آیت میں ہے کہ اہل کتاب میں اس وقت فرقہ ہوا جب ان کے پاس واضح دلیل یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے۔ بعد اہل کتاب نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا۔ جب ان کے پاس کوئی دلیل آ چکی تھی تو پھر اہل کتاب میں فرقے ہوئے، بعض ایمان لے آئے اور بعض بغض و انا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ پانچویں آیت کریمہ میں ہے کہ ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، ملت حنفیہ پر قائم رہتے ہوئے نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی دین مستقیم ہے۔ آیت میں حنفیٰ کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مائل ہوتے ہیں، یعنی تمام ادیان اور مذاہب سے منہ پھیرتے ہوئے دین اسلام کی طرف مائل ہونا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حنفیٰ کے معنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ چھٹی آیت میں ہے کہ اہل کتاب میں سے جو کفار ہیں وہ مشرکین، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہنے والے ہیں، وہی تمام مخلوق میں بدترین ہیں۔ اللہ نے مشرکین سے پہلے کفار کے عذاب کو ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ مشرکین اللہ کی بے توقیری کرتے ہیں اور اہل کتاب کے کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے توقیری کرتے تھے۔ اللہ نے اہل کتاب میں کفار کے عذاب کو پہلے ذکر فرما کر یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سخت عذاب والی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، توہین رسالت ہے۔ پھر بعد میں دوسری چیزیں ہیں، اور اس آیت میں دو عذاب ذکر فرمائے ہیں، ایک یہ کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ بدترین مخلوق ہے جو رسالت توہین کرے گا۔ ساتویں آیت میں ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ تمام مخلوق میں بہترین ہیں۔ اللہ نے پہلے کفار اور مشرکین کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے، بعد میں مومنین صالحین کے انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مومن بھی اللہ کے عذاب سے ڈر کر گناہ کو ترک کر لے۔ علماء اہل سنت نے آیت سے یہ استدلال کیا ہے، یعنی کہ دلیل دی ہے کہ مومنین جو صالحین ہوں وہ ملائکہ سے افضل ہیں۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کا اللہ کے نزدیک جو مرتبہ ہے، کہا تم اس پر تعجب کرتے ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن بندہ مومن کا جو اللہ کے نزدیک مرتبہ ہوگا وہ فرشتوں کے مرتبے سے ضرور زیادہ عظیم ہوگا۔ اور تم چاہو تو اس آیت کو پڑھو، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ تمام مخلوق میں بہترین ہیں۔ آٹھویں آیت میں ہے کہ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، جو دائمی جنتی ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گئے، اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ یہ جزا اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو، گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہو، سوچتا ہو کہ گناہ کریں گے تو رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کا عذاب ہوگا، اسی عذاب سے بچنے سے گناہ نہیں کیا جاتا۔ مومنین صالحین کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے اللہ پر ایمان رکھیں گے، اس کے دین پر عمل پیرا رہیں گے، اور اگر وہ دائماً زندہ رہیں گے تو دائماً اللہ پر ایمان اور اس کے دین پر عمل پیرا رہیں گے۔ اسی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنین صالحین کو دائماً جنت نصیب فرمائی۔ مومنین صالحین کا سب سے بڑا انعام وہ اللہ کی رضا ہے جو ان کو دی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور تیری اطاعت کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم تجھ سے راضی نہ ہوں۔
اے ہمارے رب تو نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے زیادہ افضل چیز عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب اس سے زیادہ افضل چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا حلال کرتا ہوں، اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ و تعالیٰ۔ اللہ کے خوف کی تفسیر۔ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ جب ان کے دل میں گناہ کا خیال آئے تو اللہ کے خوف سے اس گناہ سے باز رہتے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں پھر بھی خوفزدہ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری یہ اطاعت قبول ہو گئی ہے یا نہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کے دل میں خوف زدہ رہتے ہیں کہ کیا پتہ یہ عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، شیئر کریے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔